اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہہ دیا آگے پھر کیا خوبصورت بات کی، واقعی ہی پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، تم نے پہلے پیدا ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ تمہیں زندگی دی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھا، تم نے خود ہی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا بچے کو پیدا ہوتے ہوئے کہ کس طرح ایک قطرہ پھینکا اور کس طرح سے انسان بنایا گیا اور کس طرح سے میں نے اس کو جوڑا، پھر کیا ہی خوبصورت شکل دی میں نے انسان کو، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وہ تو چاہتا ہے کہ آ جاؤ میری دہلیز پر، آ جاؤ شیطان کے رستے پر نہ چلو، غریبوں کے لیے کچھ سوچ لو۔ وہ 3 کروڑ پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے، وہ پاکستان کا فیوچر ہے، وہ روشن مستقبل ہیں پاکستان کا، وہ بدل کر رکھ دیں گے وہ پاکستان کو اگر آپ ان 3 کروڑ بچوں کو سکول مدرسوں میں لے آئیں، اور مدرسوں کا حال بھی تھوڑا سا ناقص ہے، وہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو کچھ بھی کریں، بڑے آفیسر بنیں تو عالم دین بھی ہوں، ساتھ انہیں ہر چیز کا پتہ ہو، رشوت نہ لیں، تنخواہیں لیں اور جو ایکسٹرا ہو وہ خرچ کرنے کے عادی بن جائیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے۔ بہت ہے پیسہ لوگوں کے پاس، خرچ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بڑے سخت دل ہیں، یہ ایسے خرچ نہیں کریں گے، بخیل ہیں خرچ کرنے میں، لیکن ہاں کچھ ہیں بھی صحیح، دیتے بھی ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک ایسا سسٹم بنائیں، ایسے سکولز بنائیں جہاں قرآن پاک، جہاں سکولز FSC تک بچے ہمارے اچھے نمبر لیں، اچھا سب کچھ کر کر دکھائیں، ہمیں وہ سکول چاہیے۔ ایسا سسٹم بنا دیں ہر شہر میں۔ یہ اوورسیز پاکستانی، یہ ہمارے جو ادھر پاکستان کے اندر جو اربوں پتی پاکستانی بیٹھے ہیں، وہ آئیں مل کر کچھ کر لیں تاکہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ورنہ مشکل ہے بہت۔ اور اس دن جو بڑے منصب پر بیٹھا ہے نا، جس کو جتنی بڑی پوسٹ دی گئی ہے اس سے اتنا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جج، اس کے بعد جرنیل، وزیر اعظم، جتنا بڑا عہدہ اتنے بڑے سخت سوالات۔ آگے کیا فرمایا؟ اچھا چلو، جب ہم انسان کو موت دے دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ ہم زندہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں، شاید آپ کی عقل پر جو پردہ پڑا ہے شاید ہٹ جائے۔ ایک اور مثال بیان کی کہ میں کس طرح زندہ کروں گا۔ اب دیکھیے کس طرح میں زندہ کروں گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ افرائیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ جو تم بوتے ہو، وہ گندم جو تم زمین میں برکھیر کر اوپر مٹی ڈال کر آ جاتے ہو، یا تم سبزیاں کاشت کرتے ہو، یا تم کپاس کاشت کرتے ہو، یا کوئی بھی فصل تم کاشت کرتے ہو، تم نے تو زمین میں ڈالی، اوپر تو مٹی ڈال دی تھی، پھر تم تو گھر میں آ کر سو گئے، اس کو نکالا پیچھے کس نے؟ کیا درود شریف پڑھا؟ کیا وہاں ذکر الہی میں مصروف ہو گئے؟ کہا تمہاری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، پھر تم تو آ کر تھکے ہوتے ہو نا، آ کر لیٹ جاتے ہو چارپائی پر بستر تان کر، اور پیچھے سے نکالتا اسے میں ہوں پھر۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گی اور پاکستان کی نا میں نہ ہوگی۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کھیتی کو بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اچھا، وہ جو کھیتی پھر بعد میں سبزہ وہ گرین ہو جاتی ہے، جو چیزیں اگتی ہیں ساری کی ساری گرین، اچھا گرین کے بعد پھر ہم نے اس کو براؤن کر دیا، پھر پک کر لوگوں کی خوشحالی، لوگوں کو دلکش نظر آتی ہے اپنی فصلیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ تَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور چاہیں تو ہم اسے روند ڈالیں، سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے،
کسی بھی بجلی کے ذریعے چاہیں تو ہم اسے روند بھی ڈالیں، ختم کر سکتے تھے، جب فصل پک جاتی ہم اسے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، ہائے شامت آ گئی، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو باتوں کے علاوہ؟ کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی بیمار ہو جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ باتیں کرتے ہو نا، یہ کام نہیں کرنا تھا، وہ کام نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، صرف اس طرح کی تم باتیں کر سکتے ہو اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب، ہم بد نصیب قسم کے لوگ ہیں، ہم سے ہی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے سچ نہیں بولا، ہم نے حق کے اوپر، ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمیں پھر یاد آتی ہیں، پہلے کوئی نہیں سوچتا۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادل سے نکالتے ہو یا ہم نکالنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، وہی فصل کے اوپر ہم وہی پانی برسا دیں کھاری قسم کا، تو پھر بھی فصل ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا، ہم ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے۔ آج وقت ہے، آج آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آج اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں ان بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کو کافی سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، جی بہتر ہے سکولز کے اوپر خرچ کریں، وہ جو راشن پروگرام چل رہا ہے بہت اچھا سسٹم ہے، کاش کہ یہی پیسے ہم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، انہیں کے بچوں کو ہم پڑھا دینا، انشاءاللہ وہ میٹرک ایف ایس سی کے بعد یہ پروگرام راشن پروگرام نہیں لیں گے، وہ کسی قسم کا احساس پروگرام نہیں لیں گے، جب وہ خود تعلیم یافتہ ہوں گے، آن لائن کام کر رہے ہوں گے، روزگار کما رہے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے۔ جب تک وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، کب تک یہ دیتے رہو گے راشن؟ کب تک ان کو اتنا ذلیل کرتے رہو گے؟ یہ دیتے رہیں، اور ساتھ ان کے بچوں کے بارے میں لازمی سوچئے گا، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ آئیں مل کر کام کر لیں، مل جل کر کوئی ایسا سسٹم بنائیں جہاں وردیاں فری دی جائیں، کھانے کا انتظام ہو جائے تو کریں، ورنہ فی الحال آپ زیادہ فوکس ان کی وردی کے اوپر، مطلب کہ ان کو کپڑے اور ساتھ میں ان کی سکولز کے اخراجات، کتابیں، یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کریں تاکہ وہ پڑھ لکھ سکیں، ان کو ہر چیز ٹائم پر پہنچنی چاہیے، اور جو شخص دے وہ اس کو یہ نہ جتلائے کہ تم میری وجہ سے کل کو آفیسر بنا ہے، خبردار ایسی بات کی تو نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح کا سسٹم بنائیں جہاں قرآن پاک کی لازمی تعلیم، وہ آئیں قرآن پاک کی لازمی تعلیم حاصل کریں۔ ہمارا مشن انشاءاللہ 5000 بچے، میں اپنے اس شریف شہر میں انشاءاللہ یہ سسٹم بناؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم یہ کام کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہم یہ کام بڑھاتے چلے جائیں گے، دوسرے شہروں میں بھی نکلیں گے، لیکن فی الحال ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہمیں 3 کروڑ پاکستانی بچوں کو سکولز کے اندر لانا ہے، ان کو نماز، قرآن، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ساری تعلیمیں ان کو لیپ ٹاپ سے، ڈیجیٹل دنیا سے روشناس کروانا ہے، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔